الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حضرات محترم، یہاں ایک بہت اہم بات اللہ رب العزت اہل ایمان اور اہل اسلام کو سمجھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نے یہ سوچا کہ یہاں جو یہود آباد ہیں، چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، اللہ نے ان کی کتاب کے اندر آخری نبی کی صفات جو ہے وہ درج کی ہیں، یہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، اس لیے آپ نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھے تعلق بنایا جائے تاکہ یہ ہدایت لے آئے. لیکن امر واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے جس کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسی نے چھرا گونپا، اسی نے بددیانتی اور خیانت کی، بلکہ الٹا. حالانکہ ان کے ساتھ کلیش کی کوئی صورت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کلیش سے اعراض فرماتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ مشرکین کو بھی ملتے اور جو لوگ منافق تھے انہیں ملتے اور ابھارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جب بدر کی جنگ کے بعد احد کے موقع پہ ان لوگوں نے جا کے ان کو بڑا ابھارا کہ تم اپنا بدلہ لو، یہ کرو وہ کرو. اسی طرح احزاب کے موقع پر بھی یہی ہوا کہ یہ انہوں نے کہا ہم پیسہ انویسٹ کریں گے، آپ ان کے خلاف لڑیں. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ان میں سے یتولون الذین کفروا، وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رہے ہیں. ان سخط اللہ علیہم، کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی ناراضگی مول لی انہوں نے، اللہ ان پہ سخت ناراض ہوئے. وفی العذاب هم خالدون، قیامت کے دن ہمیشہ کے عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، کیا تھا ان کے لیے کہ وہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور جو اتارا ان کی طرف، متخذوہم اولیاء کہ نہ بناتے ان کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو دوست، لیکن انہوں نے ایسا کیا ولکن کثیرا منہم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق لوگ تھے. یعنی یہود میں سے بہت کم لوگ، چند ایک انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، عبداللہ بن سلام اور ان جیسے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا. یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ آپ کی زوجہ محترمہ، ان کے والد تھے یہودی عالم دین جن کا نام حیی بن احتب تھا. یہ یہود میں بہت بڑے علم والا بندہ تھا. جب ابھی رسول اللہ کی شادی ان سے نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے، جب نبی کریم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو سیدہ زینب غالباً ان کا نام تھا، وہ کہنے لگی کہ ایک دن میں بیٹھی تو میرے والد اور چچا آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں وہ شخصیت تشریف لائے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں،
ہم نے اپنی کتابوں میں ان کے اوصاف پڑھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں دیکھیں، ہمیں تو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ واقعات اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں مجھے بھی تجسس پیدا ہوا کہ یہ واپس آئیں گے تو کیا بات کریں گے۔ یہ دونوں بھائی مدینہ منورہ گئے خیبر سے۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل دور ہے۔ وہاں سے مدینہ منورہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر واپس آئے۔ تو سیدہ کہتی ہیں، ام المومنین کہتی ہیں کہ میں ایک اوٹ پہ کھڑی ہو کے ان کی بات سننے لگی۔ میرے چچا نے کہا ہوئی تمہارا کیا خیال ہے اس شخصیت کے معاملے میں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جو صفات ہم نے تورات میں پڑھی ہیں ان میں ساری موجود ہیں۔ تو پھر اس کے بھائی نے کہا کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو فوراً وہ بڑی یعنی کمینگی سے کہنے لگا دشمنی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہماری قوم سے نہیں، اس لیے ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ یہود کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ان کے لیے کیا تھا ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اتارا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر بہت سارے لوگ ان میں فاسق ہی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے سخت عداوت میں لوگ جو ہیں، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، ایمانداروں کے خلاف عداوت، بغض، دشمنی کے لحاظ سے سب سے سخت کون ہے؟ الیہود، یہودی، والذین اشرکوا، اور جو لوگ مشرک ہیں۔ یہ دو گروہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بڑے ہی سخت ہیں دشمنی میں۔ اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان دونوں کے مقابلے میں جو عیسائی ہیں نا، وہ تمہارے خلاف اتنے سخت نہیں دشمنی میں جتنے یہ دونوں ہیں۔ یعنی یہود یا مشرک یہ بدترین دشمن ہے۔ دشمنی عیسائی بھی کرتے ہیں، ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہی، لیکن یہ بنسبت یہود کے اور مشرکوں کے یہ مسلمانوں کے نرم دل اور ان سے کم دشمنی رکھتے ہیں۔ ذالک، اس لیے ذالک بأن منہم قسیسین، ان کے اندر علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اور وہ سمجھتے ہیں وَرُحْبَانًا، اور تارک الدنیا، جنہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ مسلمان اس وقت بھی ہوئے، آج بھی اگر دنیا کے اندر اسلام کی طرف کوئی لوگ راغب ہو رہے ہیں تو وہ عیسائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ یہود اور مشرک یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دشمنی کے اندر بدترین ہے تمہارے مقابلے میں۔ اللہ رب العزت کی باتیں ہمیں سمجھنے اور یہ بات یاد رکھیں کہ دوستی اور دشمنی، اس کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے دوستی محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی یا بغض رکھا تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کی وجہ سے دوستی اور دشمنی ہوگی۔ اگر ایسا ہوگا تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے چھٹا پارہ ختم ہوا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ 7ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔